محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ پر جن لوگوں نے انگلیاں اٹھائی، میں ان سے کہتا ہوں پھر سے پڑھو تاریخ، پھر سے پڑھو تاریخ۔ گستاخ نبی کو غیرت سنی زندہ ہے، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت سنی زندہ ہے، ان کے نام پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ عزیزان گرامی، اسی بات پر میں گفتگو کروں گا۔ قرآن عظیم بھی یہی کہتا ہے، اے محبوب آپ فرما دیں اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، یہ تم سب کے لیے خطاب ہے، تمام مومنین کے لیے۔ اللہ فرماتا ہے اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو اے رسول آپ فرما دیں کہ میرے پیچھے چلو، رسول کی پیروی کرو، ان کی اطاعت اور ان کی فرما برداری کرو، تو ہوگا کیا؟ قرآن کہتا ہے یحببکم اللہ، اللہ خود تم سے محبت کرے گا۔ اگر تم نبی پاک کے نقش قدم پر چلتے رہے تو اللہ خود تم سے محبت کرے گا۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ یہ معاملہ کب آتا ہے؟ جب آپ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چل پڑتے ہیں، اور آج اسی بات کی ضرورت ہے کہ میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ حسین چہرہ، وہ حسین راستہ تمہارے سامنے رکھوں تاکہ اس پر چلتے ہوئے آپ فخر محسوس کریں۔ کسی مسلمان کو آج، کسی بھی مومن کو آج یہ شرمندگی کا احساس نہیں ہونا چاہیے کہ دنیا مجھے کیا کہہ رہی ہے۔ دنیا کے لیے آپ نہیں جیتے، آپ اللہ اور اس کے رسول کے لیے جیتے ہیں۔ دنیا تمہیں ہزار گالیاں دے، اگر تمہارا دل مطمئن ہے اور تمہارا ضمیر زندہ ہے تو بس اپنے مصطفیٰ کریم کے نقش قدم پر چلو اور کامیابی اسی راستے پر موجود ہے۔ ظاہر سی بات ہے دنیا کپڑے پہننے والے کو بھی تانا دیتی ہے، ننگا رہنے والے کو بھی تانا دیتی ہے، بیٹھے ہوئے آدمی کو بھی کوستی ہے، کھڑے ہوئے آدمی کو بھی کوستی ہے۔ لہٰذا جو مسلمان اپنے آپ کو گلٹی محسوس کرتے ہوں یا شرمندگی محسوس کرتے ہوں کہ دنیا کی نظروں میں مجھے دہشت گرد بنا دیا گیا ہے، دنیا کی نظروں میں مجھے ٹیررسٹ بنا دیا جا رہا ہے، آتنکواد سے مجھے جوڑا جا رہا ہے، یہ ہزار جوڑیں، ہزار پروپیگنڈے کریں، پوری دجالی میڈیا مل کر کے محنت کرے، لیکن تم یہ ثابت کرو کل بھی ہم مصطفیٰ کے غلام تھے، آج بھی مصطفیٰ کے غلام، ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام کل بھی تھے اور آج بھی ہیں، اور ہمارا مقصد اور ہمارا جینے کا صرف اور صرف واحد طریقہ یہی ہے، خود امن سے رہتے ہیں اور دنیا کو امن کی طرف بلاتے ہیں۔ ہمارا وتیرہ اور ہمارا شیوا کیا ہے؟ ہم امن سے رہتے ہیں اور امن کی دعوت بھی دیتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے جھگڑے اور فسادات، خون خرابے سے صرف ہمارا نقصان نہیں، سب کا نقصان ہے۔ لگے گی آگ تو آئیں گے مکان کئی زد میں، یہاں ہمارا ہی مکان تھوڑی ہے۔ عزیزان گرامی وقار، میں آپ کو ایک بات کی طرف لے چلتا ہوں، آپ فخر سے کہیں میں مسلمان ہوں، ہمیں کوئی شرمندگی نہیں۔ کیوں؟ تمہارا نام مسلمان کس نے رکھا؟ تمہارے باپ نے نہیں۔ قرآن کہتا ہے هو سماکم المسلمین، وہ اللہ ہے جس نے تمہارا نام مسلمان رکھا۔ کسی کو اگر کوئی بڑا عالم نام رکھے تو وہ فخر کرتا ہے، اور جس کو خود خالق کائنات نام رکھے اسے کتنا فخر کرنا چاہیے۔ ہمیں کوئی شرمندگی اور عار نہیں محسوس کرنا ہے۔ آپ بس جس چیز کی ضرورت ہے وہ اعلیٰ اخلاق، اعلیٰ کردار، اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پر آج بے پناہ حملے کیے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے میں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وہ عظیم اخلاق تمہارے سامنے رکھوں گا تاکہ غیر مسلم بھی اگر سنے تو انہیں خبر لگ جائے، انہیں پتہ چلے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا نام ہے۔ آپ کو پتہ ہے ان بھوکنے والے درندوں کو کیا خبر کہ میرے نبی کی سیرت کیا ہے؟ حضور پاک کو اگر پڑھا ہوتا تو آنکھیں بھیگ جاتی، رسول پاک کو اگر سنا ہوتا تو دل کے دریچے کھل جاتے۔ آپ کو میں بتاؤں، ایک انگریز جو مسلمان نہیں ہے
اس نے کتاب لکھی اور اس میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر سب سے پہلے درجے پر کیا، اور کہتا ہے دنیا میں سب سے زیادہ اگر میں کسی سے امپریس ہوا ہوں تو وہ محمد رسول اللہ کی ذات ہے۔ اس سے پوچھا گیا کیوں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ تو امپریس کیوں ہوا، کیا وجہ ہے؟ سنو اے مسلمانوں، آپ کو بھی میں بتاؤں۔ اس انگریز نے کہا میں نے بہت سارے لوگوں کی ہسٹری اور تاریخ پڑھی، لیکن محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تاریخ میں میں نے ایک بات دیکھی، بہت ساری اچھائیاں ہیں لیکن جو دل کو موہ لیتی ہے وہ ایک حکایت، ایک حدیث ہے۔ اس سے پوچھا گیا وہ حدیث کیا ہے، ذرا ہمیں بھی بتاؤ۔ وہ انگریز کہتا ہے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عادت تھی وہ مدینے کے چھوٹے بچوں کا بھی ادب کرتے تھے، چھوٹے بچوں کا بھی خیال رکھتے تھے، اور جب بچے کھیلتے تھے تو ان کے ساتھ بیٹھ جایا کرتے، ان کو کھلاتے تھے، انہیں ہنساتے تھے۔ تجارت کے سفر سے جب بھی آتے تو بچوں کے لیے بھی کچھ نہ کچھ لے کر کے آتے تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ بتاتا ہے، سنو حدیث پاک میں ہے، وہ انگریز جس نے کتاب لکھی اور کہا مجھے سب سے زیادہ اگر کسی شخصیت سے اثر ہوا ہے تو محمد کی ذات ہے، کیوں؟ کہتا ہے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک بار بچوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، کئی بچے کھیل رہے تھے، ان بچوں میں سے ایک بچے کا باپ آیا، اپنے گھر سے آیا، اور مجمع میں بچے جب کھیل رہے تھے باپ نے اپنے بیٹے کو پکارا، بیٹا آجا گھر پر تیری ماں بلاتی ہے، بیٹا کہہ کر کے پکارا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور اس آئے ہوئے شخص سے کہا کہ تو یہاں پر بیٹا کہہ کر کے مت پکارنا، بیٹا کہہ کر بچے کو مت پکار، اس کا نام جو ہے وہ لے کر پکار۔ اس نے کہا میرا بیٹا ہے، اگر میں اپنے بیٹے کو بیٹا نہ کہوں تو پھر کس کو بیٹا پکاروں؟ میں اپنے بیٹے کو پکار رہا ہوں۔ سنو اے مسلمانوں، مصطفیٰ کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا احساس کیا تھا؟ ارشاد فرماتے ہیں سچ ہے یہ تیرا بیٹا ہے، تو بیٹا کہہ کر پکار سکتا ہے لیکن اپنے گھر میں پکار، یہاں مت پکار، اس لیے کہ ان بچوں میں بہت سارے یتیم بچے بھی کھیل رہے ہیں جن کے باپ نہیں ہیں۔ اگر تو اپنا بیٹا کہہ کر پکارے گا ان بچوں کو اپنا باپ یاد آ جائے گا، انہیں کون بیٹا کہے گا، انہیں کون بیٹا کہہ کر پکارے گا؟ میرے عزیزوں، یہ حدیث پاک کے مفہوم میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ایک نان مسلم ہے، اس نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اخلاق کو دیکھ کر کے کتاب میں سر فہرست لکھا، دنیا کا اگر کامل کوئی انسان ہے تو محمد کی ذات، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے، جس کو بچوں کی یتیمی کا بھی درد تھا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم احساس رکھتے کہ کہیں اس کا دل ملول نہ ہو جائے، اسے ہرٹ نہ ہو، اسے تکلیف نہ ہو۔ آپ کو پتا ہے اس امن عالم کا مسیحا رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آج کے ظالم کتے بھونکنے لگ گئے، حضور پاک کی ذات کو کیچڑ اچھالتے ہوئے کہنے لگ گئے کہ انہوں نے جنگیں سکھائی ہیں، آتنک سکھایا ہے، دہشت سکھائی ہے، تم نے پڑھا کیا ہے ہمارے نبی پاک کو؟ میں بتاتا ہوں، مدینہ طیبہ میں یہ اس زمانے کا رواج تھا، جب بھی کسی کے پاس ہتھیار ہوتے تو سب سے بڑا ہتھیار تلوار لے کر کے ہر کوئی چلتا تھا۔ آج کے زمانے میں رائفل، بندوقیں وغیرہ آ گئی، اس وقت جو بھی لوگ مال والے ہوتے وہ اپنے ساتھ تلوار لے کر ضرور چلتے، لیکن نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات تو دیکھیں، تلوار کیسے لٹکائی جاتی تھی؟ تلوار بغل میں، اس کو نیام میں رکھ کر کے، اس کا ایک غلاف ہوتا تھا، اس کو اس طرح سے بغل میں لٹکا کر کے لوگ چلتے تھے جیسے آج بندوق لٹکائی جاتی ہے۔ ایک بار ایک صحابی تلوار لٹکائے ہوئے سامنے سے آ رہے تھے، تلوار کی ڈھال یعنی اس کی مٹھی اوپر کی طرف ہوتی اور اس کی انی، اس کا نوک نیچے کی طرف، سامنے اس طرح چاند کی شکل کیے ہوئے تلوار ہوا کرتی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے آ رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات دیکھیں، آپ نے ان کو روکا اور کہا یہ تلوار اپنے بغل سے نکالو اور اس کو پیچھے کی طرف موڑ لو، یہ جو انی ہے، یہ جو نوک ہے، اس کو پیچھے کی طرف کر لو۔ انہوں نے پوچھا طریقہ تو تلوار ڈالنے کا یہی ہے، لوگ تلوار اسی طرح سے لے کر چلتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے
اس طرح پیچھے کرنے کا حکم جو آیا میرے آقا اس میں حکمت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں یہ گوارا نہیں کرتا کہ ننگی تلوار کی نوک بھی کسی مسلمان کی طرف ہو یا کسی انسان کی طرف ہو کہ دیکھنے والا تمہیں جنگ کی نوبت میں نہ دیکھے، دیکھنے والا تمہیں قاتل کی نظر میں یا لڑنے والے کی صورت میں نہ دیکھے۔ یقیناً تم نے اپنی سیفٹی کے لیے، سیکورٹی کے لیے رکھا ہوگا، لیکن تلوار کی نوک کو بھی پیچھے کی طرف کر کے رکھو تاکہ نئے آنے والے کی طرف تلوار کا منہ نہ ہو، اس کی نوک نہ ہو۔ یہ ہے میرے آقا کی تعلیمات، یہ امن عالم کا مسیحا ہے۔ آپ نے ان لوگوں کو صرف جہاد کا لفظ کہتے ہوئے سنا ہوگا۔ لفظ جہاد کے ذریعے سے پوری دنیا میں ایک پروپیگنڈا پھیلایا جاتا ہے کہ مسلمان جہادی ہیں، جہادی ہیں۔ یہ لفظ جہاد بھی اگر پڑھ لیا ہوتا ان جاہلوں کو سمجھ میں آ جاتی بات۔ تاریخ مصطفیٰ تو پڑھو کم سے کم۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی پاک میں آپ کو پتا ہے تقریباً میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 17 جنگوں میں شرکت فرمائے، 17 غزوات، اور بعض روایات میں 27 ہیں۔ کل ملا کر 10 سال کے اندر 27 جنگیں ہوئی، جس میں چھوٹی بڑی جو بھی جنگیں ہوئی ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس میں خود بنفس نبی شریک رہے۔ اور آپ کو میں بتاؤں، حیرت ہوگی آپ کو، یہ پورے 10 سال کے اندر جو 27 جنگیں جہاد ہوئے اس میں مرے کتنے لوگ تھے، کتنے لوگ قتل ہوئے؟ ٹوٹل اگر ملایا جائے تو 260 لوگ صرف 10 سال کے اندر مرے تھے، قتل ہوئے جنگوں کے اندر۔ اور ایک تاریخ میں ان کی بتاتا ہوں جو پوری دنیا کو سیکولر اور ڈیموکریسی اور امن کے نام پر تباہی مچاتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے ورلڈ وار فرسٹ جو پہلی عالمی جنگ ہوئی تھی، اس کے اندر تقریباً 1 کروڑ لوگ مارے گئے تھے، 1 کروڑ سے زیادہ لوگ مارے گئے۔ اور دوسری جنگ عظیم جو ہوئی سیکنڈ ورلڈ وار، اس کے اندر 3 کروڑ سے زیادہ لوگ مارے گئے۔ اتنے ہی زخمی ہوئے، اتنے ہی بے گھر ہوئے، کتنے ملک تباہ ہوئے، کتنے بستیاں اجڑ گئی۔ اور آج یہ اسلام کے جہاد کی طرف منہ اٹھائے بیٹھے ہیں، جن میں 10 سال کے اندر 250 سے زیادہ لوگوں کی جانیں کبھی نہیں گئی۔ باوجود اس کے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی یہ ہوتی۔ میرے آقا فرماتے جب بھی کوئی جماعت جہاد کے لیے نکل رہی ہوتی، مجاہدین کو سب سے پہلے میرے آقا یہ تعلیم کرتے، اے مجاہدین جب تم کسی علاقے میں جانا تو یاد رکھنا کس سے لڑنا ہے کس سے نہیں لڑنا ہے۔ یہ جہاد کی تعلیمات میں آج آپ کو بتاؤں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ نصیحت کر کے بھیجتے، کبھی بچوں کی طرف تلوار نہ اٹھانا، کبھی کسی عورت کی طرف تلوار نہ اٹھانا، کبھی کسی بوڑھے کی طرف تلوار نہ اٹھانا، کبھی حمل والی عورت کو نہ پکڑنا۔ جس جنگ میں بھی جاؤ، دشمنوں کی فوج میں بھی جاؤ، بچوں کے ساتھ، بوڑھوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ، حاملہ عورتوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کرنا۔ اتنا ہی نہیں، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب جہاد میں صحابہ کو بھیجتے یہ بھی تلقین فرماتے، جس علاقے میں جاؤ گے وہاں کسی بھی مذہب کی عبادت گاہ کو توڑ پھوڑ نہیں کرو، چاہے وہ کسی کی بھی عبادت گاہ ہو، اس عبادت گاہ کو تم توڑو گے نہیں، برباد نہیں کرو گے۔ اتنا ہی نہیں، یہ بھی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تعلیم فرماتے، جس علاقے میں تم جاؤ گے اس علاقے کے درخت کے پتوں کو بھی نہیں اکھاڑو گے، وہاں کے درختوں کو نہیں اکھاڑو گے اور پتوں کو نہیں توڑو گے۔ اتنی تعلیمات دینے کے بعد میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جہاد کے لیے بھیجتے اور ارشاد فرماتے جو تمہارے خلاف اٹھائے بس اس کے خلاف تم بھی اٹھاؤ۔ یہ ہے جہاد کا مفہوم، یہ ہے جہاد کا مفہوم۔ میاں اگر کوئی آتنکوادی بم باندھ کر کے کہیں اڑا دیتا ہے تو وہ جہاد نہیں ہے، وہ سوسائیڈ اٹیک ہو سکتا ہے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ عزیزان گرامی وقار، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امن کی تعلیمات کو میں آج آپ کے سامنے کھل کر کے رکھتا ہوں۔ جس نبی پاک کے اخلاق اتنے اعلیٰ کہ قرآن خود کہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ،
اے محبوب آپ کو سب سے اعلیٰ اخلاق پر اللہ نے پیدا کیا ہے، تیرے خلق کو رب نے جمیل کیا، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، کوئی تجھ سے ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے؟ قرآن حضرت عائشہ سے پوچھا گیا، ماں آپ بتائیں رسول اللہ کے اخلاق کیسے تھے؟ حضرت عائشہ فرماتی کان خلقہ القرآن، ان کے سارے اخلاق اگر جاننا ہے تو قرآن کو دیکھ لو، قرآن ہی ان کے اخلاق تھے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ وہ پورا قرآن عظیم ہے۔ اتنے اعلیٰ اخلاق والے کو آج جن لوگوں نے کیچڑ اچھالا ہے ان کو پھر میں دعوت دیتا ہوں، آؤ دوبارہ اپنی اسٹڈی کو عام کرو اور پھر سے مطالعہ کرو، یقیناً تمہارے دل کے دریچے اگر بند نہیں ہوئے ہیں تو میرے مصطفیٰ کی محبت ضرور جاگے گی۔ تمہیں پتا ہے تم نے اوروں کے ساتھ ملنے جلنے کا کیا معاملہ کیا ہے یہ مجھے پتا نہیں، اچھا سا اچھا آدمی بھی اپنے سٹیٹس کو برقرار رکھتے ہوئے دیکھتا ہے میں کس سے مصافحہ کرتا ہوں، میں کس سے ملتا ہوں، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جو تھوڑے سے منصب پر جائے وہ لوگوں کو دیکھ دیکھ کر کے ملتا ہے، اس سے ملنا چاہیے کہ نہیں ملنا چاہیے، فلاں سے میرے سٹیٹس کے برابر ہے یا نہیں۔ لیکن آؤ تمہیں بتاؤں مدینہ طیبہ کے رحمت عالم مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حال پاک تو یہ ہے، ایک بار محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف کے باہر کھڑے ہیں، صحابہ آپ کے ارد گرد تھے، ایک عورت جو مدینے کی پاگل عورت تھی، پاگل جس کا دماغ صحیح نہیں رہتا، دماغی توازن بگڑا ہوا تھا، وہ عورت مدینے میں مشہور تھی، جب بولتی تھی تو کنٹینیو بولنے لگ جاتی تھی، اول فول بولتی رہتی، اور کیا بول رہی ہے اسے کچھ پتا نہیں ہوتا، ہر کوئی اس سے راستہ کاٹ لیتا تھا۔ جیسے ایسی کوئی پاگل عورت آئے تو کون کان دھرے گا، کون اس کے سامنے کھڑا ہو کر سنے گا؟ لیکن جب وہ عورت آنے لگی، صحابہ حضور کے ساتھ کھڑے تھے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ گھیرا بنانے لگ گئے، ارے وہ مدینے کی پاگل عورت آ رہی ہے، آئے گی ادھر ہی آ رہی ہے، کہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ اول فول بکنا نہ شروع کر دے، باتونی عورت ہے، کینچی کی طرح اس کی زبان چلتی رہتی ہے اور دماغ اس کا صحیح نہیں ہے، بولتی رہ جائے گی، کہیں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بے ادبی نہ ہو۔ صحابہ یہ سوچ کر گھیرا بناتے رہے، میرے آقا نے فرمایا چھوڑ دو، ہٹ جاؤ، اسے آنے دو۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ بد زبان ہے، بولتی ہے تو کنٹینیو بولتی رہتی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا صحابہ سے ہٹ جاؤ، اسے آنے دو۔ جب وہ عورت قریب آئی تو جانتے ہیں میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابہ مجھے بتاؤ کیا یہ وہی عورت نہیں ہے جس سے پورے مدینے والے راستہ کاٹ لیتے ہیں، کوئی اس کی بات نہیں سنتا؟ صحابہ نے کہا ہاں یہی وہ عورت ہے، یہ پاگل ہے، اس کی کوئی بات نہیں سنتا۔ میرے آقا فرماتے ہیں اے میرے صحابہ بتاؤ اگر میں بھی نہ سنوں تو کون اس کی بات سنے گا؟ میں بھی نہ سنوں، کیا میں کائنات کے لیے رحمت بن کر نہیں آیا؟ اللہ اللہ، وہ عورت قریب آئی جو پاگل تھی، ذہنی توازن کھویا ہوا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئی اور بات کرنے لگی، بات کرتی گئی، ایک ہی بات کو بار بار دہراتی رہی، یہاں تک کہ کافی دیر تک وہ بات کرتی رہی اور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بغور اس کی باتوں کو سنتے رہے اور بلکہ سامنے والے کو احساس تک ہونے نہیں دیا کہ میں تجھے پاگل سمجھتا ہوں، بلکہ میرے مصطفیٰ کی اخلاق تھے، اس انداز سے سن رہے تھے اس کی بات جیسے کسی دانشور کی باتیں سنی جاتی ہیں۔ وہ اللہ کے نبی کے اخلاق ہے، وہ اعلیٰ اخلاق والوں سے بھی ملتے تھے تو انہی اخلاق کے ساتھ، اور ذہنی توازن بگڑے ہوا سے بھی ملتے تھے تو انہی اخلاق کے ساتھ ملتے تھے۔ عزیزان گرامی، تیرے خلق کو رب نے جمیل کیا، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ میرے عزیزو، رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وہ اخلاق کریمانہ جنہوں نے مظلوموں کا انصاف دلایا، اور جانتے ہیں آپ مکہ مکرمہ میں کبھی ظلم ہونے نہیں دیتے۔ آج لوگ ظلم کی داستان چھیڑتے ہیں تو میرے نبی کو بیچ میں لاتے ہیں،
اور اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق اور کیریکٹر پر انگلیاں اٹھاتے ہیں. سنو، مدینہ مکہ مکرمہ میں ایک باہر سے کوئی سوار آیا اور اس کا کسی سے قرضہ تھا یا کچھ لینا دینا باقی رہ گیا. وہ کون تھا؟ ابو جہل تھا. ابو جہل سے اس آئے ہوئے شخص کا جو اجنبی مسافر تھا کچھ پیسے کا لین دین باقی تھا، کچھ درہم رہ گئے تھے، اور وہ تقاضا کر رہا تھا کہ میرے پیسے، میرے درہم مجھے واپس کر دے. لیکن وہ ٹال مٹول کرتا جا رہا تھا، کبھی ادھر کبھی ادھر. اور وہ سردار قریش ہے، اس سے کون تقاضا کرے؟ پہلوان بھی ہے، گنڈا بھی ہے. اور یہ باہر سے آیا ہوا اجنبی مسافر غریب اب یہ کس سے کہے؟ جن لوگوں کے پاس بھی یہ جاتا اور کہتا کہ میرے کچھ پیسے، میرے کچھ درہم باقی ہیں، عمر ابن ہشام یعنی ابو جہل کے پاس، تو سارے لوگ پلہ جھاڑ لیتے، میاں اس سے کون بات کرے گا، اس سے کون بات کرے گا، ہم بات نہیں کر پائیں گے، تمہارے پیسے تم جانو، تم نے دیا ہے تم وصول کرو. ہر کوئی اپنا دامن جھاڑ لیتا. وہ بیچارہ جو باہر سے آیا ہوا قرض میں ڈوبا ہوا مکہ مکرمہ کی وادیوں میں بھٹک رہا تھا. ایک شخص سے ملاقات ہوئی، رونے لگا. اس شخص نے کہا تیرے کچھ مال باقی رہ گیا ہے ابو جہل سے، تو چاہتا ہے کہ واپس آ جائے، تجھے مال کی واپسی کا یہ تقاضا ہے؟ اس نے کہا ہاں. اس نئے شخص نے کہا ایک ہی راستہ ہے، جا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ان کے پاس جا اور ان سے کہہ. وہ شخص آیا، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آ کر رونے لگا، میرے اتنے درہم باقی رہ گئے ابو جہل کے پاس، اور وہ دیتا نہیں، کئی دنوں سے ٹال مٹول کر رہا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر. اور اس کا رعب، اس کا دبدبہ قریش کے سردار ہونے کی وجہ سے اتنا ہے کہ کوئی میری سفارش کے لیے بھی تیار نہیں، کوئی میری حمایت کے لیے بھی تیار نہیں. ایسے عالم میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے میں محمد تیری حمایت کے لیے تیار ہوں. میں محمد. جانتے ہیں اسی وقت میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے دولت قدے پر اس اجنبی مسافر کو بٹھایا اور ابو جہل کو بلوایا. کوئی شخص بلا لائے کہ ابو جہل کہاں ہے؟ وہ سردار قریش تھا. لیکن جب وہ آیا، ابھی حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیٹھے تھے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ابو جہل کو دیکھتے ہی کہا کیا تیرے اتنے درہم اس شخص پر ہیں؟ کیا تو اس کا مقروض ہے؟ کیا تو نہیں دیتا ہے، ٹال مٹول کرتا ہے؟ وہ جلال ایسا تھا میرے مصطفیٰ کا، وہ زبان سے نکلے ہوئے کلمات ایسے تھے کہ ابو جہل کی کھکی بن گئی اور فوراً سے پیشتر کہا ہاں میرا باقی ہے. اور ابھی گیا اور ابھی لایا، اور گیا اور جا کر کے اس اجنبی کا جو بقایا تھا وہ سب ادا کر دیا، سب ادا کر دیا. جو پہلوان تھا قریش کا، اس سے بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نکلوایا. اور وہ اجنبی جو آیا ہوا مسافر تھا اس نے دیکھا، اور اس کے بعد اس وقت بھی ہوتا تھا اس طرح کا معاملہ کہ کسی کے پیسے کسی پر نکلتے ہیں تو نکلوانے والے بھی کچھ کمیشن لے لیتے، جیسے آج بھی مانڈولی کرنے والے لوگ ہوتے ہیں کہ اس سے پیسے نکلواؤں گا، اتنا میں رکھ لوں گا، اتنا تجھے دے دوں گا. وہ آیا ہوا مسافر کہنے لگا اے محمد آپ نے مجھ پر بڑا احسان کیا، اس رقم میں آپ کا کتنا حصہ ہے؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں نہیں، مجھے اللہ نے انصاف قائم کرنے کے لیے اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے، کمیشن کے لیے نہیں کہ اس سے بھی پیسے لیتے جائیں. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عظیم اخلاق کہ مظلوموں کو انصاف دلائیں، غریبوں کی ہمدردی کریں، چارہ سازی کریں، اور اس نبی پاک پر یہ تھوکتے ہیں گویا کہ ایسے ہی چمکتے ہوئے چودھویں کے چاند پر جو کتا تھوکتا ہے وہ اپنے منہ پر تھوکتا ہے، چاند تک کسی کا تھوک کبھی جاتا ہی نہیں. اسی طرح محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ پر جن لوگوں نے انگلیاں اٹھائی، میں ان سے کہتا ہوں پھر سے پڑھو تاریخ، پھر سے پڑھو تاریخ. آپ کو پتا ہے مکہ مکرمہ میں ایک بوڑھی عورت ہے، وہ نقل مکانی کر رہی ہے، یعنی اپنا گھر شفٹ کر کے کہیں جا رہی ہے، اور اپنا گھر کا پورا ساز و سامان نکال کر راستے پر کھڑی ہے، انتظار کر رہی ہے کوئی آئے سامان اٹھائے اور میرے نئے گھر تک پہنچائے. صبح سے دوپہر تک کھڑی رہی، کوئی مدد کرنے والا نہیں آیا. اچانک میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے.
میرے آقا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عادت تھی، کوئی بوڑھا دکھے، کوئی کمزور دکھے تو اس کا سامان خود اپنے کندھوں پر اٹھا کر چلتے تھے، اپنے کندھوں پر اٹھا کر چلتے۔ مدد کرنا آپ کا شیوا تھا۔ آپ آئے اس خاتون سے پوچھتے ہیں کسی کا انتظار کر رہے ہو، کہیں جانا ہے تمہیں؟ اس خاتون نے کہا ہاں بیٹا، مجھے دوسرے گھر شفٹ ہونا ہے، میں یہ محلہ چھوڑ رہی ہوں، مکہ کی آبادی چھوڑ کر میں دور دراز ایک علاقے میں نئے مکان میں جا رہی ہوں، اور یہ ساز و سامان اٹھانے والا کوئی ہے نہیں، میں انتظار کر رہی ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس خاتون کا ساز و سامان اپنی پشت پر اٹھایا اور کہا میں چلتا ہوں ماں تمہارے ساتھ۔ اس خاتون کے ساتھ چلتے رہے، کافی دور آبادی کے۔ وہ خاتون ایک نئے مکان کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ یہ اب میرا مکان ہے۔ وہاں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سامان اتارا، اس کے گھر کو صاف کر کے دے دیا۔ اب سنو، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس خاتون سے پوچھا، بڑی بھی وہ مکہ کی آبادی بڑی اچھی تھی، وہ محلہ تو گھنا محلہ تھا، اس محلے کو چھوڑ کر غیر آباد علاقے میں تم یہاں کیوں آ گئی اس عمر میں؟ وہ خاتون کہتی بیٹا بڑا اچھا سوال تو نے کیا، سن میں تجھے بھی نصیحت کرتی ہوں، میں نے سنا ہے مکہ میں محمد نام کا ایک جادوگر آیا ہے۔ کیا کیا پروپیگنڈا پھیلایا گیا تھا اس وقت بھی۔ وہ خاتون کہتی ہے مکہ میں محمد نام کا ایک جادوگر آیا ہے، وہ بولتا ہے تو جادو اثر کر جاتا ہے اور لوگ اپنا پرانا دین چھوڑ کر اس کے دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ لوگوں نے یہ پھیلا رکھی ہے بات، تو میں ڈر کے مارے اس محلے کو چھوڑ دی کہ کہیں اس کا جادو مجھ پر بھی نہ چل پڑے، اور اس کے آنے سے پہلے ہی میں آبادی سے دور چلی جاؤں، میں دوسرے مکان میں چلی جاؤں۔ جب اس کے الفاظ یہ ہو رہے تھے، میرے آقا کی آنکھوں سے آنسو آ گئے کہ ظالموں نے حضور کے لیے کیا کیا پروپیگنڈا پھیلایا تھا۔ آج ہی نہیں، اس زمانے میں بھی بدنام کرنے کی کوششیں ہوتی رہی۔ اب حضور پاک کو غمگین دیکھ کر کے اس خاتون نے پوچھا بیٹا تم کیوں غمگین ہو؟ حضور پاک نے فرمایا کہ اے خاتون، جس محمد سے ڈر کر تو یہاں آئی وہ محمد میرا ہی نام ہے، وہ محمد میرا ہی نام ہے، میں ہی وہ محمد ہوں جس سے تجھے ڈرایا گیا اور جس کے بارے میں تجھے دھمکایا گیا۔ وہ خاتون اوپر سے نیچے دیکھتی رہی، حیرت کے عالم میں پھٹی نگاہوں سے دیکھتی رہی۔ تھوڑی دیر کے بعد کہتی ہے کیا تو ہی وہ محمد ہے جس کے بارے میں مکہ میں یہ باتیں گردش کر رہی ہیں؟ اور اس کے بعد جب میرے آقا نے فرمایا ہاں ہاں میں ہی وہ محمد ہوں، تو اب وہ خاتون کہتی ہے اگر تیرا ہی نام وہ محمد ہے تو تو گواہ ہو جا، میں تیرے دین میں آنے کے لیے تیار۔ اس لیے کہ جس کے اخلاق و کردار اتنے اعلیٰ ہیں کہ مکہ میں کوئی میری مدد کو تیار نہیں تھا، ایک تنہا تو تھا کہ میرا بوجھ اٹھا کر کے وہاں سے لے کر یہاں تک لایا۔ میں تیری کون لگتی ہوں؟ میرا تیرے سے کیا رشتہ ہے؟ باوجود اس کے میرا بڑھاپا دیکھ کر تو نے رحم کیا، میری کمزوری دیکھ کر کے تو نے مدد کی، اور میرا سامان اپنی پیٹھ پر اٹھا کر لایا، میرے گھر کو سجایا۔ اور جس کے اخلاق ایسے ہو وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد اللہ کے رسول۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر۔ میرے عزیزوں، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ اتنے اعلیٰ، اتنے بلند کہ دنیا آج اپنے تو اپنے غیر بھی اس کا اعتراف کرتے ہیں، غیر بھی اعتراف کرتے ہیں۔ اور تاریخ پڑھنے والوں سے میں گزارش کرتا ہوں، بہت سارے انگریز مورخین ہیں، انہوں نے بھی میرے آقا کی شان میں کیا کیا لکھا ہے پڑھیں۔ گرو نانک سکھوں کے جو سب سے بڑے گرو ہے، گرو نانک نے کہا محمد اگر نہیں ہے تو بھکتی ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ گرو نانک کے الفاظ ہیں، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر نہ ہو تو عبادت کا سلیقہ آ ہی نہیں سکتا۔ اللہ کی عبادت کا صحیح طریقہ اگر کسی نے بتایا ہے تو محمد عربی کی ذات ہے۔ کون کہتا ہے؟ یہ گرو نانک کہتے ہیں۔ اور انگریز مفکرین، دانشور یا مورخین جو لکھتے ہیں وہ الگ الگ انداز میں، آپ کو پتا ہوگا جارج برنارڈ شاہ ایک بڑا مورخ، انگریزوں کا ناول نگار بھی ہے اور بڑی تاریخ پڑھا ہوا
دنیا کی سیر کیا ہوا، اس نے کہا میں نے زمین کے چپے چپے کو دیکھا، مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، اکثر حصے کو دیکھ لیا، ہر جگہ کی اسٹڈی کی، لیکن میں نے دیکھا کہ دنیا میں بہت ساری شخصیتیں آئی اور ان کا انقلاب، ان کا ریولیشن ان کی زندگی میں چلا، 50 سال چلا، 100 سال چلا، لیکن محمد ایک ایسی ذات ہے جس کا ریولیشن روز بڑھتا جاتا ہے، روز بڑھتا جاتا ہے۔ 1400 سال ہو گئے، ان کا انقلاب نہ کم ہوا تھا نہ گھٹا تھا، بلکہ بڑھتا ہی